السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں نے یہ آیت جو آپ نے بھیجی تھی اس کا مفہوم بیان کیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو رزق حلال ہے اچھے طریقے سے کمایا ہوا ہوتا ہے، اس کو ویسٹ کرنے سے بچایا جائے اور ایسے ہاتھوں میں نہ دیا جائے جو اس کو غلط طریقے سے استعمال کریں۔ وہ اولاد بھی ہو سکتی ہے، بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، اور کمیونٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ساتھ اللہ کا حکم ہے کہ ان کے سپرد اگر ویلتھ نہ کی جائے تو خود ان پہ خرچ کیا جائے، جو ان کی ضروریات ہے ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے، یعنی ان کی ایجوکیشن، ان کا رہن سہن، لباس، گھر بار، دیگر ضروریات، تاکہ انہیں بھی کمی محسوس نہ ہو اور جو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے وہ ضائع ہونے سے بھی بچتی رہے۔ اسی طرح یورپین گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ سوشل سیکورٹی کا جو فنڈ مستحق لوگوں کو دیا جاتا ہے، وہ ان کو منتھلی نہیں دیتے بلکہ ویکلی دیتے ہیں، تاکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو وہ فنڈ جو ان کو سوشل سیکورٹی ملتی ہے وہ ایک ویک میں ہی اڑا دیتے ہیں شراب کے اوپر اور مختلف چیزوں کے اوپر، تو پھر باقی مہینہ، پھر باقی 3 مہینوں ان کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ تو اس لیے ان کو مینیج کرنے کے لیے دیکھیے قرآن کی آیت تو ہمارے پاس موجود ہے، تو عمل اس پہ وہ کر رہے ہیں کہ مال کو ان کے ہاتھوں میں اتنا نہ دے دو کہ وہ ضائع کر دیں، بلکہ اتنا دیتے رہو کہ جتنا ان کے لیے کافی رہے اور وہ ضائع کرنے سے بچ جائیں۔ اسی طرح قرآن شریف میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَا تُبَذِّرُوا، ضرورت سے زیادہ فضول خرچی نہ کیا کرو، فَإِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، کہ بے شک جو ایکسٹرا ویکنٹ ہیں وہ سیٹنک کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے، شیطان کی برادری۔ یہ شیطانوں ہی کی برادری ہے جس نے پاکستان کو یہاں تک پہنچا دیا کہ لوگ مفت آٹا لینے کے لیے آپس میں گتھم گتھا ہوتے ہیں اور زخمی ہو جاتے ہیں، اور ان میں بیچارے پھر اپنی جان بھی کھو بیٹھتے، آٹا مفت آٹے کا بیگ لینے کے لیے۔ یہ غربت اس لیے پھیلی کہ مال جو اللہ کی نعمت دی ہوئی تھی اس کو پراپر طریقے سے تقسیم نہیں کیا گیا۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اس کا معنی اور مفہوم اس طرح ہے کہ خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں سے تم اپنی عوام، اپنے رؤساء، اپنے اغنیاء، اپنے رچ، اپنے ویلتھی لوگوں سے، ہر بندے سے جس کے پاس مال موجود ہے اس سے مال لو، کچھ مال اس سے لو، اور اسلامی حکومت اس مال کو ہر اس بندے پر خرچ کرے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، رہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اس پر 100% عمل جو ہے وہ ناروے میں، سویڈن میں، ڈنمارک میں اور کافی حد تک یو کے میں بھی ہو رہا ہے کہ وہ 20% 40% ٹیکس لے کے اس کو پھر اسی ملک کی جو مستحق عوام ہے ان پر خرچ کرتے ہیں، عوام کے لیے اسکول بناتے ہیں، کالج، یونیورسٹیاں اور اسپتال، روڈ اور باقی ادارے ان پر خرچ کرتے ہیں، اور جن کے پاس گھر نہیں ان کو گھر دیتے ہیں، اور جہاں بہت امیر ترین آدمی علاج کراتا ہے وہاں پر اسی ملک کا ایسا بندہ بھی علاج اسی اسپتال میں کراتا ہے جس کے پاس نہ کوئی جاب ہے اور نہ کوئی وہ گھر اون کرتا ہے، لیکن گورنمنٹ اس کو علاج کی فیسلٹی بھی وہی دیتی ہے جو امیر ترین کو دیتی ہے، اور اسی طرح تعلیم کی سہولت بھی اسی طرح مہیا کرتی ہے جس طرح امیر لوگوں کو مہیا کرتی ہے۔ تو یہ قرآن کا حکم ہے، خذ من اموالہم، ان کے مالوں میں سے لو۔ ایک اسلامی حکومت ان سے زکوٰۃ کی صورت میں، صدقہ کی صورت میں، اور کروشل وقت میں اور ڈفرینٹ اوقات میں صدقہ اور زکوٰۃ سے زیادہ لے گی، اس کو آپ ٹیکس بھی کہہ سکتے ہیں، ضرائب بھی کہہ سکتے ہیں، اسی عوام پر خرچ کرنے، اور اگر ایسا وہ نہیں کریں گے تو پھر وہی عوام امیروں کے لیے دشمن بن جائے گی، کوئی گھر محفوظ نہیں ہوگا، چوری، ڈاکہ زنی اور پک پاکٹنگ، حملہ، یہ سب کچھ عام ہو جائے گا، رشوت خوری عام ہو جائے گی، جس کی وجہ سے پورے کا پورا معاشرہ مصیبت میں دھنس جائے گا، پھنس جائے گا۔ امیر اس لیے عذاب میں ہوگا کہ وہ امیر کیوں ہے، اور غریب اس لیے عذاب میں ہوگا کہ وہ غریب ہے۔ جیسے انسان کے جسم میں بیلنس ختم ہو جائے تو وہ چل نہیں سکتا ہے، اسی طرح معاشرے کی اقتصادی اور اکنامک سچویشن میں بیلنس ختم ہو جائے
تو وہ معاشرہ، وہ جسم بھی پھر آگے بڑھ نہیں سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اپنے دین پر اس انداز کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ غیر مسلم لوگ یہ دیکھ سکیں کہ ہاں ان کا دین، اس کو امپلیمنٹ کرنے سے معاشرے میں کتنی خیر اور برکت آتی ہے۔ تو اس وقت ہمارا دین روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، وہ نماز یا روزے کی بات اسحاق ڈار بھی کرتا ہے اور نواز شریف بھی کرتا ہے، فضل الرحمان صاحب بھی کرتا ہے۔ لیکن اگر یہی اسلام ہوتا، اصل اسلام ہوتا، تو وطن عزیز کی یہ تشویشناک حالت جو ہے نہ ہوتی۔ اسلام صرف نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافۃ، تم اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، پوری طرح داخل ہو جاؤ، کافۃ، کمپریہنسو کانسیپٹ اسلام کا تمہارے پاس۔ نماز ایسی ہو جو تمہیں چوری سے، ڈاکہ سے، کرپشن سے، بے حیائی سے بچائے، قتل و غارت سے بچائے۔ وہ کیسی نماز ہے کہ جو پولیس افسر نماز پڑھ کے تو خان صاحب کے گھر میں ڈاکہ زنی کرتا ہے، اس کی دیواریں توڑتا ہے، کرینوں کے ساتھ اس کے گھر کو تباہ کرتا ہے، اس کے گھر سے مال کو چوری کرتا ہے، اس کی نماز نہیں قبول ہے۔ جیسے وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، قبلہ کی طرف نہ کھڑے ہوں، کسی اور طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو نماز قبول نہیں ہوتی، اس طرح اس بندے کی بھی، اس شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہے جو نماز اس کو کبیرہ گناہوں سے نہیں بچاتی، کیونکہ اس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ جو نماز قبول ہے، ان الصلاۃ، جو نماز اللہ کے نزدیک الصلاۃ ہے، نماز ہے، تنہا، وہ تو پروٹیکٹ کرتی ہے، بچا دیتی ہے، عن الفحشاء والمنکر، ہر قسم کی بے حیائی اور ہر قسم کے فوربیڈن ایکٹ اور ڈیڈ سے وہ نماز اس بندے کے لیے شیلڈ بن جاتی ہے۔ گویا اگر روزہ اور نماز شیلڈ نہ ہو تو وہ روزہ بھوکا رہنا ہی ہے اور پیاسا رہنا ہی ہے، اور وہ نماز عبادت نہیں بلکہ ایک عادت کی طرح عمل ہو گیا ہے۔ بظاہر اس کو شکل اس کی نماز والی ہے، لیکن اس کی نماز کی روح اس میں نہیں ہے۔ اللہ کریم مجھے اور ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔